السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ، باب التیمم، سبق نمبر ہے 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، وذکر الحدیث۔ وفی حدیث حذیفہ عند مسلم وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد وجعل التراب لی طہورا۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب اور دبدبے سے میری مدد کی گئی ہے، اور ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ، طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ اب جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور راوی نے آگے پوری حدیث ذکر کی۔ صحیح مسلم میں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ مٹی میرے لیے حصول طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ اس حدیث سے پیارے بھائیو یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بھی عطا کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ یہ باب ہے تیمم کے احکام و مسائل۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں، پانی تک نہ پہنچنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کیا جائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر رعب اور دبدبا، یعنی دشمن ابھی مجھ سے یا میں دشمن سے کافی دور ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت کے مجاہدوں کا رعب پڑ جانا۔ تو اس حدیث سے نبی علیہ السلام کی یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ دشمن ابھی آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے دل میں رعب اور دبدبا آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ، طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ بندہ جہاں بھی ہے وہ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر لینا۔ اسی طرح پیارے بھائیو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسی جگہ جو قبرستان ہے، ایسی جگہ جہاں پر قبریں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان احادیث کی روایت کرنے والیاں ہیں، جو کہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ باب النہی عن بناء المسجد علی القبور
قبروں پر مسجدوں کے منع ہونے کا بیان، اور اس میں تصویریں رکھنے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت کا بیان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی طرح سید عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام نے یہ روایت کی۔ حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات کے آخری لمحات تھے، آپ اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے اور جب جی گھبراتا تو چادر کو چہرے سے دور کر لیتے، اور اسی حالت میں آپ فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر مثل ما صنعوا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا عمل کرنے سے ڈرا رہے تھے۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اس گرجے کا ذکر نبی علیہ السلام کے سامنے کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا۔ اس گرجے میں تصویریں آویزاں تھیں اور اس طرح دیگر چیزیں۔ تو جب ان لوگوں میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں تصویریں بناتے، اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ عز و جل یوم القیامہ۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبروں میں نماز نہیں پڑھنی، جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی، جہاں تصویریں آویزاں ہوں وہاں پر بھی نماز ادا نہیں کرنی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور وَطَہُورًا، طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ تو اس ساری زمین میں سے زمین کا وہ حصہ جہاں قبرستان ہے، قبریں ہیں، تصویریں آویزاں ہیں، وہاں نماز ادا نہیں کرنی۔ اور اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں بت ہو، گندگی ہو، غلاظت ہو، لیٹرین اس قسم کی جگہیں، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہو، بتوں سے پاک ہو، تصویروں سے پاک ہو، قبروں سے پاک ہو، غلاظت سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، پھر ساری زمین پاک ہے۔ جہاں یہ چیزیں ہوں گی، قبر ہوگی، قبریں ہوں گی، قبرستان ہوگا، یا قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا، وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ اور اسی طرح جہاں تصویریں وغیرہ رکھی گئی ہوں۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہے؟ مساجد میں قبریں بنا دی گئی ہیں، قبروں پر مساجد بنا دی گئی ہیں، اور مسجدوں میں بڑی بڑی تصویریں آویزاں کر دی گئی ہیں، پیروں کی اور خمینی کی اور اسی طرح دیگر لوگوں کی۔ اور امت میں یہ اعمال بد کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے قبروں پر مسجدیں بنائی، یا مسجدوں میں قبریں بنائی، یا مسجدوں میں تصویریں آویزاں کی۔ اس آخری امت میں یہ بد اعمال کرنے والے ہیں البریلویہ اور اہل تشیع، اور بعض جگہوں پر اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والوں نے بھی قبرستانوں میں اور قبروں پر مسجدیں بنا رکھی ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر پانی نہ ملنے کی صورت میں بندہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کے لیے چاہے مٹی ہو، چاہے گرد ہو، چاہے ریت ہو، تمام چیزوں پر تیمم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر روب اور دبدبا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسجد زمین پوری میرے لیے مسجد، سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اور اسی طرح باقی تین چیزوں میں غنائم کا حلال کیا جانا، میرے لیے غنیمتیں حلال ہیں، کی گئی ہیں، یعنی دوران جنگ دشمن میں جو اموال افواج اسلام کے قبضے میں آئیں وہ آپ اور آپ کی امت کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ یہ آپ کو عطا کی گئی کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح آپ کو تمام انسانوں اور جنات کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو تین یہ اور دو یہاں، یہ کل 5 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، یہاں یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی پخانہ پیشاب سے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت ہم بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ امام ابن القیم اور حافظ ابن حزم رحمہم اللہ تعالی وغیرہ مٹی کے علاوہ زمین کی جنس جیسے ریت، پتھر، چونا جو بھی مل جائے اس سے تیمم کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ تیمم کی آیت کب اتری کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا اور اس کی تلاش میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت ہوا اور سفر میں پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ نے تیمم کی آیات نازل کی، یعنی یہ بھی جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی برکت کہ اللہ نے امت کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ پیکج ہمیں دیا ہے کہ اگر بیمار ہو، مسافر ہو، سفر پر ہو اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنا کس طرح ہے؟ اگلی حدیث، ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابۃ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا، میں راستے میں کہیں جنبی ہو گیا تو مجھے پانی نہ ملا، اب میں نے طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جس طرح چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر ضرورت سے فارغ ہو کر میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ کو بیان کیا کہ اس طرح میں جنبی ہو گیا، پھر اس طرح میں نے
مٹی کے اندر کلٹیاں کھائیں تو آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ کس طرح؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں کو دائیں پر، یعنی اپنے ہاتھوں کی پشت اور چہرے پر ملا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان میں پھونک ماری، پھر ان کو چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ کہ دونوں ہاتھ زمین پر مار دینے ہیں، پھر ان میں پھونک مارنی ہے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لینا ہے۔ یہ تیمم ہو گیا۔ غسل کرنا ہے تو اس کے لیے، وضو کرنا ہے تو اس کے لیے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ قولن اور فعلن، یعنی پیارے نبی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، پریکٹیکلی بھی ہمیں تیمم کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوا تیمم کرنے کے لیے ایک ہی ضرب زمین پر ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنا کافی ہے، اور صرف ہتھیلیوں کی اندرونی اور بیرونی سطح پر مسح کرنا ہے، کونیوں تک مسح نہیں کرنا۔ اس مسئلے میں، تیمم کے مسئلے میں، یہ حدیث صحیح ترین ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر روایات یا تو ضعیف ہیں یا موقوف ہیں، جو اس حدیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا تیمم میں چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی ضرب کافی ہے۔ جمہور محدثین اور فقہا کا یہی مذہب ہے۔ البتہ احناف اور شوافی، حنفی اور شافعی دو ضربوں کے قائل ہیں۔ ایک ضرب چہرے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا، چہرے پر مل لینا، دوسری مرتبہ ہاتھ مار لینا، ہاتھ کو زمین پر مارنا ہاتھوں کے لیے۔ اور اس میں صحیح بات یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، چہرے پر مل لینا ہے، پھیر لینا ہے، پھر ہاتھوں کو ہاتھوں پر، کونیوں تک نہیں، صرف ہاتھوں کی کلائیوں تک، کونیوں تک ہاتھ نہیں پھیرنے۔ اب اس حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نہ ملنے پر اپنی عقل و دانش سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کا عمل اختیار کیا، مٹی میں کلٹیاں کھا لیں۔ جب پانی سے غسل کیا جاتا ہے تو سارا بدن دھویا جاتا ہے، اور مٹی بھی چونکہ پانی کے قائم مقام ہے، اس سے سارے جسم پر مٹی لگنی چاہیے۔ یہ عمار بن یاسر کا اپنی عقل و دانش کے مطابق عمل تھا۔ کیوں کہ اس مسئلے میں دلیل اور نص کا علم نہیں تھا۔ جب ان کو دلیل نص کا علم ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا، تو اب قیاس مجتہد کا یا اجتہاد نہیں چلے گا۔ نص کی موجودگی میں مجتہد کے قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا جب قیاس نص کے خلاف ہو تو اس صورت میں کسی کے لیے بھی یہ روا نہیں کہ وہ نص کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرے۔ تو یہی اہل الحدیث کا کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے سر کا تاج، ہمارے گلے کا ہار، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مالک اور دیگر ائمہ فقہا، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی ہمارے سروں کا تاج، ہمارے گلوں کا ہار۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب نص کا علم ہو جائے، ایک بات کتاب و سنت سے صحیح، مضبوط، صریح دلیل سے ثابت ہو جائے، اور اس کے بعد بھی ائمہ کی تقلید کرتے رہنا یا ان کے قول کو اختیار کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، جب تک دلیل معلوم نہیں ہے، امام کے قول کو لے لیا، بالکل ٹھیک، لیکن جب دلیل کا علم ہو گیا پھر بھی اسی طرح امام کا پلو پکڑے رہنا، یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا تیمم کرتے ہوئے ہاتھوں کی کلائیوں تک ہاتھوں پر پھیرنے ہیں، کونیوں تک نہیں۔
اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو. یعنی اللہ نے چہرے کا ذکر کیا اور ہاتھ کا. اللہ نے کونی کا ذکر نہیں کیا، جس طرح کہ وضو کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے. تیمم کے اندر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر ان میں پھونک مارنی ہے اور پھر ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے اور ہاتھوں کو ہاتھوں کے اوپر بسم اللہ کہتے ہوئے یہ تیمم کافی ہو جائے گا. وضو نہیں تو وضو ہو جائے گا، غسل نہیں تو غسل ہو جائے گا. پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں. دشمن 1 مہینے کی دوری پر، مگر اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا. پیارے نبی کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری زمین پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی. آپ کے لیے غنیمتیں حلال کی گئی، آپ کو قیامت کے دن میں شفاعت کبریٰ عطا ہوئی اور آپ کو کل مخلوق کی طرف نبی رسول بنا کر مبعوث کیا گیا. اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا آج کے سبق میں کہ تیمم اس طرح کرنا ہے. دونوں ہاتھ زمین پر ماریے، ان میں پھونک ماریے، ہاتھوں کو چہرے پر اور پھر ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیر لینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.